اگر ڈھول بجانا اگر جائز ہوتا تو سب سے پہلے مولانا صاحب لوگ بجاتا, مفتی صاحب تو سب سے پہلے بجاتے. ارے ڈھول بجانا اگر جائز ہوتا تو مولانا صاحب لوگ پہلے بجاتے, حافظ صاحب بجاتے, امام صاحب بجاتے, قاری صاحب بجاتے. ایک عورت منت مانگی, یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے گا نا تو ہم مسجد میں ڈھول بجوا دیں. منت پوری ہو گئی, وہ کام ہو گیا, وہ کام ہو گیا. ان کے شوہر مسجد کے امام تھے, بس جمعہ کے دن آیا, محلے سے یہ ڈھول منگا کے گھر میں رکھ دی. امام صاحب گھر میں آئے تو دیکھے کہ نظر پڑی ڈھول پر, تو بیوی سے پوچھی کیسے یہ ڈھول کہے لایا, کون لایا؟ تو بیوی بولی کہ کون لایا کہے لایا پتا چل جائے گا, ہم لائے ہیں, ہم منت مانگے ہیں, ڈھول اٹھائیے مسجد میں بجائیے جا کے. اللہ کے بندی تمہارا دماغ خراب ہو گیا. تو بیوی بولی کہ میں نے منت مانگا, منت پوری ہو گئی ہے, اور میں نے یہ منت مانگی ہے کہ ہم مسجد میں ڈھول بجا دیں گے. اچھا راستہ تو ہے. حضرت گئے مسجد, ایک نوجوان کو بھیجا, محرم کا ٹائم تھا, ڈھول لیا. ڈھول جب مسجد میں گیا تو لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ حضرت ڈھول کہے لائے آج. تو حضرت کھڑے ہوئے بولے کہ لوگوں تم لوگ تعجب میں ہو کہ میں نے یہ ڈھول کیوں منگوایا ہے؟ بولا حضرت تعجب میں ہیں ہم لوگ, آپ تو ڈھول بجانے کے لیے منع کرتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ دیکھو یہ ڈھول کا 2 پارٹ ہے. بولا ہاں 2 پارٹ ہے. تو ادھر سے بجانا یہ حرام ہے, ادھر سے بجانا یہ بھی حرام ہے. بھائی کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی رات میں مالدہ کے جلسے میں جو گیا تو وہ لوگ اسٹیشن آئے تھے گاڑی لے کر, 4 ویلر لے کر لینے کے لیے. 7:30 بجے میری ٹرین پہنچی مالدہ. تو گاڑی میں جب بیٹھا الحمدللہ, جب نکلے وہاں سے 20-22 کلومیٹر مالدہ اسٹیشن سے جہاں جلسہ تھا وہاں جانا, تو راستہ میں دیکھا راستہ جام ہے. کچھ نوجوان لٹھی لے کر کے گاڑیوں کو سائڈ کر رہے ہیں, اور ڈی جے بج رہا ہے بے تحاشا, زور زور سے ڈی جے بج رہا ہے, نوجوان لوگ ڈانس کر رہے ہیں. تو میں نے یہ سمجھا کہ ہمارے غیر مسلم ہندو بھائیوں کی شادی ہو رہی ہے اور اسی لیے ڈی جے بج رہا. تو وہ جو ڈرائیور تھے وہ حاجی ہلال صاحب تھے, انہی کی گاڑی تھی, ان ڈرائیور نہیں تھے, مالک تھے گاڑی کے. تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب یہ تو بارات ہے, پتہ نہیں یہ جام کب کھلے گا. بولا حضرت بارات نہیں ہے. انہوں نے کہا, بولا محرم کا جلوس ہے. کیا ہے یہ؟ محرم کا جلوس ہے. میں نے کہا کہ یہ نوجوان جس کی شکل پہ دیکھے, وہ نوجوان لوگ چمکی لگایا ہوا تھا چہرے پہ, چمکی ہوتا نا, چمکی جانے نا اپنا, چمکی لگا کے چہرے پہ چمکی لگا کے تھا. اب باضابطہ ڈانس کر رہا تھا, ناچ رہا تھا, کود رہا تھا. میں نے کہا کہ اللہ اس قوم کی حفاظت عطا فرما, اللہ ان نادانوں کو ہدایت نصیب فرما. یہ کہاں تھا, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. پہلے زمانے میں گھڑی نہیں تھی, پہلے زمانے میں گھڑی تھی, پہلے زمانے میں گھڑی نہیں تھی. جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں. تو لوگ سمے کیسے دیکھتے تھے, ٹائم کیسے دیکھتے تھے؟ تو لوگ سورج کی طرف دیکھتے تھے. سورج سیدھا سامنے آ گیا, ظہر کا وقت ہو گیا, اور سورج تھوڑا ڈھل گیا, عصر کا وقت ہو گیا, سورج چھپ گیا, مغرب کا وقت ہو گیا. لوگ سایہ دیکھ کر ٹائم پتا کرتے تھے کہ یہ ٹائم ہوا ہوگا 3 ساڑھے 3 بجا ہوگا, 4 ساڑھے 4 بجا ہوگا. تو اس زمانے میں بھی ایک مقرر صاحب تھے, گھڑی تھی نہیں, تقریر کرتے تھے. تو تقریر جب وہ کرتے تھے نا تو جیب میں ایک وہ ٹیبلٹ رکھتے تھے. تقریر کرنے جیسے ہی بیٹھتے تھے کرسی میں تو وہ ٹیبلٹ نکال کے منہ میں رکھ لیتے تھے. تقریر شروع, وہ تقریر 1 گھنٹے میں گھل جاتی تھی, وہ ٹیبلٹ 1 گھنٹے میں گھل جاتی تھی. یہ سمجھ جاتے تھے میرا ٹائم پورا ہو گیا, مائک چھوڑ دیتے تھے, کرسی سے نیچے اتر جاتے تھے. ایک مرتبہ تقریر کرنے بیٹھے, ٹیبلٹ منہ میں رکھ کے تقریر شروع کیے. 1 گھنٹہ ہو گیا, 1.5 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹہ ہو گیا, 2.5 گھنٹہ ہو گیا, نہ ٹیبلٹ منہ میں گھل رہی ہے نہ یہ مائک چھوڑ رہے ہیں. ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا کہ مولوی صاحب کیوں ہوئی آج, میں کیوں نہیں چھوڑا. ایک نوجوان بیٹھا رہ گیا تو بولا, حضرت نے بولا کہ بیٹا سب چلے گئے, یہ تیکیاں نہیں گلو, یہاں سے پتہ لگاؤ کہ مور تقریر تو بہت اچھا لگے. تو نوجوان بولا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے. بولا پھر کیا بات ہے؟ تو نوجوان بولا کہ جس کرسی پہ بیٹھ کے آپ تقریر کریں وہ کرسی میری ہے, جلدی اٹھیے ہم کرسی لے کر گھر جائیں گے. تو حضرت نے دیکھا کہ بھائی یہ روزانہ ٹیبلٹ گل جاتی تھی, آج کیوں نہیں گلی. تو منہ سے جب ٹیبلٹ نکالے دیکھے ٹیبلٹ کی جگہ شیروانی کا بٹن چلا گیا تھا. بولا مسٹیک ہوئے گئے. معزز سامعین کرام, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور 10ویں محرم الحرام کی تاریخ کو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. اور میں سلام کرتا ہوں, سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے.
سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، سب مشرک کو کلمہ پڑھانا یہ تو ممکن ہے، لیکن سب مشرک کو کلمہ پڑھانا یہ تو ممکن ہے، لیکن سب مشرک کو کلمہ پڑھانا یہ تو ممکن ہے، لیکن کنکر سے کلمہ پڑھوانا مشکل کیا ناممکن ہے، کنکر سے کلمہ پڑھوانا